اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ۔ معزز اور محترم سامعین، ہماری گفتگو کلمات قصار کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ آج 26ویں حکمت آپ کے گوش گزار کی ہے، جس میں مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ۔ جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ اچانک اس کی زبان سے نکل جاتی ہے اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارک میں مولا کائنات نے ایک نفسیاتی اور سائیکولوجی چیز کو پیش کیا ہے کہ انسان اگر کسی کے مافی ضمیر اور باطن و قلبی بات سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان جو دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے وہ گفتگو کے درمیان بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ جب وہ گفتگو کرتا ہے اور عقل اس طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے تو وہ بات اچانک اس کے منہ سے نکل جاتی ہے اور وہ مافی ضمیر کو، قلب کی بات کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب متوجہ ہو جاتا ہے، عقل ادھر متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ انسان نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے چھپانا چاہیے تھا وہ ظاہر ہو گئی ہے، وہ روشن ہو گئی ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے ضمیر اور قلب کی باتوں کا پتہ لگایا جاتا ہے وہ چہرہ ہے۔ یعنی کبھی کبھی چہرے پر ایسی کیفیت نمایاں ہو جاتی ہے جس سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہے کوئی چیز جسے یہ چھپا رہا ہے، مخفی رکھ رہا ہے، پوشیدہ رکھ رہا ہے۔ گویا چہرہ ایک بولتی ہوئی کتاب ہوتا ہے کہ اس چہرے سے انسان اس کے قلب کو پڑھ لیتا ہے
اور اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے قلب میں دو چیزیں۔ چنانچہ ایک انسان اللہ والا ہے، اس کے باطن کا بھی اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جاتا ہے، اور کبھی ایک انسان جو ہے گناہگار ہے، معصیت کار ہے، مجرم ہے، اس کے بھی قلب کی بات کو اس کے منہ سے نکل جاتی ہے اور چہرے سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر دونوں چیزوں کو پیش کروں گا، جو اللہ والوں کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اس کو بھی بیان کروں گا، اور جو مجرم ہوتے ہیں، جو معصیت کار ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ان کے بھی منہ سے بات نکل جاتی ہے جس سے یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اور اس کے چہرے پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے گناہ اور معصیت و جرم جو مخفی ہے قلب میں اس کو منکشف کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ماہر نفسیات مجرم کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ جب کوئی انسان جرم کرتا ہے اور جب اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو اپنی گفتگو کے درمیان کہیں نہ کہیں حقیقت کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے جس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چہرے پر ایک ایسی کیفیت نمایاں ہو جاتی ہے جس سے یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ ہے کوئی بات جس کو وہ چھپائے ہوئے ہے۔ چنانچہ بہت سارے ممالک میں ان دونوں چیزوں پر تربیت کی جاتی ہے کہ مجرم کے جرم کو جو ہے وہ اقرار لینے کا یہ دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے تاکہ لابلائے گفتگو کے درمیان وہ حقیقت کا انکشاف کر دے، یا چہرے پر جو اس کے کیفیت نمایاں ہے اس کیفیت سے اس کا انکشاف کر لے۔ تو بہرحال آج دنیا میں جو ماہر نفسیات ہیں جو ان دونوں چیزوں سے کسی کے جرم کا پتہ لگاتے ہیں، اسے امیر المومنین نے اس نفسیات کو آج کے 1400 سال پہلے اپنے بیان میں ظاہر فرما دیا، اور ان ساری چیزوں کو جو ہے سید رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کر دیا ہے۔ آج یہ ہمارے لیے درس ہے کہ آج ہم امیر المومنین کے کلمات پر غور کریں، فکر کریں، اور ان کے ذریعے سے جو ہے ہم نتیجے تک بھی پہنچیں۔ بہرحال تو یہ جرم ہے کہ جس کا اعتراف ان دو چیزوں کے ذریعے سے لیا جا سکتا ہے، ایک گفتگو کے ذریعے سے اور ایک چہرے کی کیفیت سے۔ اسی طریقے سے منافقین جو ہیں، وہ منافقین ان کی کیفیت کو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ منافق ہیں، اور یہ بھی گفتگو میں جو ان کے درمیان قلب میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ زبان جو ہے وہ مطابق نہیں ہوتی ہے منافق کی، وہ قلب میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کیفیت کو جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے جو قلب میں ہوتی ہے، وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ یا وہ منافق جو اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے ہے، اس نفاق کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے ایک آیے مبارکہ میں ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہی نفاق ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ پروردگار کبھی ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو وہ لوگ آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں علامتوں سے پہچان لیں، اور آپ انہیں ان کے اندازے گفتگو سے تو ضرور پہچان لیں گے۔
تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آیے کریمہ میں ایک انداز گفتگو سے آپ ان کو پہچان لیں گے اور دوسرے علامتوں سے پہچان لیں گے۔ تو یعنی منافق کے شناخت کے لیے یہ دو جو ہے چیزیں پیش کی گئی ہے، یعنی مولا کائنات کے کلام میں دو چیزیں جو آئی ہوئی ہے کہ انسان کو جو ہے دو طریقے سے پہچانا جاتا ہے، وہ قرآن نے منافقین کے لیے بیان کر دیا ہے کہ منافقین کو دو طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے، ایک ان کے انداز تکلم سے، گفتگو کے انداز سے، اور دوسرے چہرے کی کیفیت سے۔ انداز تکلم کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ جب وہ گفتگو کرے گا تو دو دل میں چھپائے ہوئے ہے اور زبان جو ہے اس کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، تو وہ بات جب عقل غافل ہو جاتی ہے تو وہ بات کہہ جاتا ہے۔ اور دوسرے ان کے چہرے کی خصوصیت اور کیفیت، چہرے کی بناوٹ کچھ ایسی ہو جائے گی کہ ایک ماہر نفسیات پہچان لے گا اور کہ یہ منافق ہے۔ تو بہرحال قرآن حکیم نے منافق کے پہچان کے لیے دو چیزیں پیش کیا ہے، اور مجرم جو ہے، منافق مجرم، ان دونوں کو جو ہے ان دونوں چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو صرف یہ دو کیفیت جو ہے وہ مجرم اور منافق ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جو ارشاد فرمایا ہے، یہ مومنین کے لیے بھی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ دل میں اپنے نور ایمان کو رکھے ہوئے ہے اور وہ نور ایمان اس کے پیشانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار عالم اصحاب نبی کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہرے پر سجدوں کے نشانات سے نمایاں وہ ظاہر ہے، یعنی جو وہ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ جو ہے چہرے پر جو کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اس سے اس کے دل کی اور باطن کی کیفیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان ہے، اس کے دل میں محبت پروردگار ہے، اور اس کا دل میں جو رابطہ جو دلی ہے اللہ سے وہ بڑا گہرا ہے، یہ سجدے کے نشان سے پتہ چلتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ سجدہ جو ہے انسان کر رہا ہو وہ گھٹے پڑ جائیں تو وہ گھٹے کی کیفیت نہیں، یہاں نشان سے مراد ہے کہ وہ سجدے کی وجہ سے کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جو باطل کے قلب کا پتہ دیتی ہے۔ وَإِلَّا بہت سے ایسے جو چہرے پر گھٹے ہیں لیکن باطن کی کیفیت کا پتہ نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں گھٹے مراد نہیں ہے، یہاں اس سجدے کے نشان سے ایسی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے، ایسا نور جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نورانی کیفیت سے انسان اس کے دل کی نورانیت کا اندازہ لگاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا گہرا رابطہ اللہ سے ہے۔ تو بہرحال امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، ما ادمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفحات وجہہ، انسان جو دل میں مضمر رکھتا ہے وہ اس کی زبان سے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے یا اس کے چہرے سے وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز مومن کے حوالے سے بھی قرآن میں نقل ہوئی ہے اور منافق کے حوالے سے۔ مومن کے دل پہ جو بات دل میں ہے وہ اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، اور ایک منافق اور مجرم کے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی زبان پر آ جاتی ہے، بات وہ بھی چہرے پر عیاں ہو جاتی ہے، اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے۔ تو بہرحال چاہے نیک لوگوں کے دل میں باتیں چھپی ہو، چاہے مجرم اور منافق کے دل میں چھپی ہو، دونوں کے زبان سے اور چہرے کی کیفیت سے یہ دونوں چیزیں عیاں ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ کلام تھا جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اور یہ کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب 1400 سال پہلے بیان ہوا ہے کہ اگر آج انسانیت نہج البلاغہ پہ کام کرے، اگر آج ریسرچ اسکالر، آج اگر دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اس نہج البلاغہ
बलागा की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो बहुत सी वो चीज़ें जो एक उम्र दरकार होती हैं इंकशाफ करने में, उससे बच जाएंगे और मौलाए कायनात के इस कलाम से इंसान को वो बातों का इल्म हो जाएगा कि जिसको वो नहीं जानता है और जिसको जानने के लिए एक उम्र दरकार होती है, रिसर्च करता है, तहकीक करता है, वो सारी चीज़ों से बच जाए।